تنزل قیامت وہی ہے، ملے خاک میں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پروگرام تاریخ کے جھروکھوں سے ہم آپ کے سامنے دور صدیقی کے آخری مرحلے کے کچھ حالات اور واقعات لے کر حاضر ہیں۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، آپ کی سادگی، آپ کے کارنامے اور آپ کے مزاج اور آپ کی طبیعت آپ نے جانا۔ اس قدر تفصیل سے تاریخ نے ان حالات اور واقعات کو اس لیے محفوظ کیا ہے کہ اس سے پہلے تاریخ انسانیت نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا تھا جو مختصر سے علاقے کے ذمہ دار، تھوڑے سے لوگوں کے سربراہ یا مذہبی پیشوا ہوتے تھے، لیکن ان کا انداز، ان کی بود و باش اور ان کی طرز حکومت جو کچھ ہوتی تھی، تاریخ نے اسے بھی محفوظ کر دیا ہے۔ اور حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کچھ انداز تھا، تاریخ نے اسے بھی نمایاں مقام دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے معاملات کو اور اسلام کی اس دعوت کو حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس استحکام کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھایا، وہی دراصل تاریخ اسلام کا ایسا ٹھوس بنیاد بن گیا کہ آگے اسلامی تاریخ کے وہ ذری نقوش ابھر کر سامنے آئے جس پر دنیا حیران رہ گئی۔ ہمیں تفصیل سے اسی لیے جاننے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا آئیے یہ جانیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکومت کیا تھا، کس انداز میں آپ سیاست اور قیادت کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ آپ کا انداز شورائی تھا، آپ کا انداز اس طرح تھا کہ آپ مختلف معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ لیتے تھے، کھل کر مشورہ لیتے تھے، لیکن جو بات سچ ہوتی تھی، جو بات صحیح ہوتی تھی اور دلائل کی بنیاد پر ہوتی تھی، اسے تسلیم کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی بتلائی ہوئی تعلیمات اپنے پیش نظر رکھتے تھے۔ قرآن مجید کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کے ہمیشہ پیش نظر ہوا کرتی تھی۔ اس کے ثبوت آپ کی زندگی میں ملیں گے، لیکن وہ معاملات جو نئے پیش آئے، جس سلسلے میں کوئی واضح رہنمائی موجود نہیں تھی، اس میں آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، انہیں اپنی رائے دی، اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور انہیں مطمئن کرنے کے بعد اس پر آپ نے اپنا اگلا قدم بڑھایا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام نے آپ کا مکمل ساتھ دیا۔ ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا ہے کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی نے مخالفت کی ہو۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ نے شورائی انداز میں جمہوری طور پر صحابہ کرام کو ساتھ لے کر نظام حکومت کو چلایا۔ بیت المال کا نظام آپ نے قائم کیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال اکٹھا ہوتا تھا، مسجد نبوی میں جمع کیا جاتا تھا اور لوگوں کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے لیے الگ مستقل انتظام کیا، لیکن کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ وہاں پہ مال کو جمع کیا جائے، بلکہ آپ کا بھی انداز وہی تھا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال آتا تھا تقسیم کرتے جاتے تھے، آپ بھی اسی طرح مال آنے پر لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ لوگوں کو برابر دیا کرتے تھے، اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سلسلے میں جو انداز تھا وہ بڑا ہی کریمانہ اور شفیقانہ تھا۔ آپ کا رویہ، آپ کا انداز اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا تھا جیسے ایک دوست کا، ایک شفیق باپ کا رویہ ہو۔ آپ نے کبھی انہیں اپنا محکوم نہیں سمجھا۔ یہی فرق ہے کہ تاریخ کے صفحات میں جن سلاطین کے واقعات نقل کیے ہیں، تاریخ کے صفحات میں جن سلاطین کے واقعات محفوظ کیے ہیں، جن شہنشاہوں کے واقعات محفوظ کیے ہیں، ان کی زندگی اور ان کے نظام حکومت میں عوام رعایا کہلاتی تھی، عوام ان کی محکوم ہوا کرتی تھی، وہ حاکم ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے،
حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے محکوم بنانے کا مزاج نہیں بنایا، نہ حاکم بنے، آپ گویا کہ رعایا کے نگہبان تھے، رعایا کے لیے آپ نگراں تھے اور ان کے خیر خواہ تھے۔ اسی انداز میں آپ نے اپنی رعیت کا خیال کیا اور اس کا حق ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو لوگ ان سے خوش تھے، ان سے نالا نہیں تھے۔ ان کی سربراہی کو 2 سال کچھ مہینے ہوئے تھے، لیکن اس 2 سال کچھ مہینوں میں کسی کو ان سے ناراضگی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے کسی کو اپنا نہ غلام سمجھا، بلکہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے غلاموں کو آزاد کیا تھا، جنہوں نے بلال حبشی کو آزاد کروایا تھا، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو غلام تھے، انہیں پیسہ دے کر آپ نے انہیں آزاد کروا دیا تھا۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی انداز آپ کا اپنے دور حکومت میں تھا۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، اور تاریخ نے اس بات کو محفوظ کر دیا ہے کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کے نظم و انصرام کے ذریعے ملت کو ایک متحد ملت بنا دیا، ایک ایسی ٹھوس ملت جس پر اسلامی تاریخ کی بنیاد رکھی جائے گی۔ آئندہ اسلامی تاریخ کے تمام صفحات، اس کے اوراق، جو کچھ ہم پلٹیں گے، اس کی بنیاد دراصل نظام کے طور پر اسی زمانے میں پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین نے انداز حکومت، انداز معاشرت، نظم و ضبط اور فوج رعایا کے ساتھ کیا رویہ رکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اسی لیے ان کا انتقال ہوا تو وہ اللہ سے راضی تھے، اللہ ان سے راضی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی تھی کہ وہ جنتی ہیں۔ تمام صحابہ کرام اس بات کے گواہ ہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ یقینی طور پر انہوں نے ایک جنتی کے طور پر اپنی زندگی گزاری۔ اس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری کہ کسی کو ان کے اوپر انگلی اٹھانے کا نہ حق تھا، نہ حق ہے اور نہ حق رہے گا۔ تمام امت ان کی احسان مند ہے کہ انہوں نے امت کے لیے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو آگے چل کر پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا سبب بنے۔ اسلام اتنا مضبوط بنیادوں پر قائم ہو گیا کہ آگے اس کے قلعہ کی تعمیر ہوتی گئی، مضبوط قلعہ بنتا گیا، اسلام وہ نمایاں ہوتا گیا، آگے بڑھتا گیا، پھیلتا گیا۔ یہ ساری جو کچھ صفحات میں نمایاں کارنامے موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کارناموں میں فوقیت حاصل ہے، اولیت حاصل ہے۔ وہی اول خلیفہ راشد ہیں، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے جانشین ہیں۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد بھی معاملات کو ایک مضبوط شخصیت کے حوالے کیا۔ ناظرین کرام، ہم نے آپ کو بتلایا ہے کہ انہوں نے اپنے مرض کے دوران یہ تجزیہ کیا، اس پر لوگوں سے گفتگو کی، رائے اور مشورہ لیا کہ کسے خلیفہ بنا دیا جائے، مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار کس کو بنا دیا جائے۔ اب ایک اسلامی مملکت وجود میں آ چکی تھی۔ اب مسلمانوں کے سامنے صرف مکہ مدینہ اور اس کے علاقے نہیں تھے، بلکہ پورا عرب وہ اسلام کی قیادت میں، اسلام کی سیادت میں اپنے آپ کو متحد کر چکا تھا، اور اسلام کی بازگشت دنیا کے مختلف علاقوں میں پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ اسلام دنیا کے انسانوں تک پہنچنا شروع ہو گیا تھا۔ اللہ کا وہ پیغام جو تمام انسانوں کے لیے آیا تھا، اب انسانوں کے کانوں سے ٹکرانے لگا تھا، اور نہ صرف مکہ اور عرب، اور نہ صرف عرب نسل کے لوگ اسلام لائے تھے، بلکہ بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ہمیں اور آپ سب کو معلوم ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت تک عرب کے علاوہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ عرب تجار کے ذریعے، عرب قافلوں کے ذریعے، اور صحابہ کرام کے ان نفوس قدسیہ کے ذریعے جنہوں نے مختلف جگہوں پر اپنی سکونت اختیار کی تھی، ان کے ذریعے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اسلام کا ڈھانچہ اور اسلام ماننے والوں کی حکومت اور ان کی قیادت اور سیادت وہ اس انداز میں ہو گئی تھی کہ رومن امپائر اور ساسانی امپائر بھی ان سے ڈرنے لگا تھا اور اسے محسوس کرنے لگا تھا۔
یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ عرب کی سرزمین سے جو آواز اٹھی ہے وہ اب ایک صدا بن گئی ہے. اب یہ صدا بصحرا نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ایک ایسی آواز بن گئی ہے جس پہ انسانیت لبیک کہے گی، جسے انسان قبول کرے گا اور مان لے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام معاملات کو سنبھالنے کے لیے جس عظیم الشان شخصیت کا انتخاب کیا وہ حضرت عمر فاروق ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے میں سن 6 نبوی میں اسلام لائے، جن کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے، جن کے بارے میں تاریخ کے جھروکوں سے ہم نے کچھ نہ کچھ سنا ہے کہ کس طرح وہ اسلام لائے، کس طرح صاف گو تھے، جری تھے، بہادر تھے، کس طرح انہوں نے اپنی جوانی کو گزارا تھا اور عمر میں بس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑے ہی چھوٹے تھے. انہیں بھی ایک تجربہ تھا، وہ بھی اپنے عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکے تھے جب دور اندیشی اور دانائی ان کے ساتھ لگ چکی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں تمام جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کا موقع ملا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے بڑی کچھ قربانیاں دی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر جو نظر انتخاب پڑی وہ صحیح انتخاب تھا. وہ ایسا انتخاب تھا جسے سب نے پسند کیا اور تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب امت کے لیے ایک بہترین انتخاب تھا. ناظرین کرام، اب وقت ہو گیا ہے ایک وقفے کا. انشاءاللہ وقفے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور تاریخ کے جھروکوں سے ان کے مختلف واقعات کو ہم آپ انشاءاللہ مشاہدہ کریں گے. اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم. بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے. دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ. تو حاکم تھا ہوا محکوم، آخر آج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقسوم، آخر آج کیوں خود مصیبت کا بچھایا ہر طرح سے تو نے جال، پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال. چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی مال کی، کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی. کہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے، کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے. رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. ہر نشانی ظاہر ہوگی. پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے. ہر علامت سامنے آئے گی. قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تاریخ میں ایک سنہرا دور ہے، ایک ایسا دور جو اپنے کارناموں کے لیے جانا اور پہچانا جاتا ہے. ایک ایسی شخصیت جو اپنے اسلام لانے سے پہلے مکے کی ایک مشہور شخصیت تھی، جانباز شخصیت، بہادر شخصیت. مکے نے انہیں اپنا سفیر بنایا تھا اور انہوں نے اپنے خاندان عدی کی طرف سے مکے کی سفارت کا کام انجام دیا تھا. وہ اسلام لائے، سچے دل سے اسلام لائے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید دشمنی کے بعد اسلام لائے، اس قدر دشمنی کہ قتل پر آمادہ ہو گئے، یہ طے کیا کہ ان کا قتل کر دیں، ہم خود اس کے بدلے قتل ہو جائیں، کم سے کم مکے سے اس فتنے کا خاتمہ ہو جائے جسے وہ فتنہ سمجھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، دو عمرین میں سے کسی کو تو اسلام کی توفیق دے دے، اسلام کو اس سے مضبوطی دے دے، ایک ابو جہل اور دوسرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابو جہل کی قسمت میں وہ بدقسمتی لکھی تھی کہ غزوہ بدر میں وہ مارا گیا، دشمنی میں ختم ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ سعادت لکھی ہوئی تھی کہ سن 6 نبوی میں وہ اسلام لے آئے، اور اس وقت سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے رہے، معاون بنے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح ساتھ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موقعوں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں حضرت عمر سے بڑا کام لیا، بڑی انہیں ہمت ملی۔ ایک موقع پر جب انہیں خلیفہ بنایا جا رہا تھا، لوگوں نے کہا، بلکہ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں محسوس کیا کہ وہ نرم دل ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری سختی وہ آپ کے نرمی کے ساتھ مل جائے گی، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ 2.5 سالہ دور حکومت میں حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، کہ کیا تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، بڑے شدید تھے، بڑے بہادر تھے، اور اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے ہو؟ اسلام میں آ کے تم نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ تم بزدلی دکھلاؤ گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے انہیں بزدل نہیں بنایا ہے، بلکہ اسلام نے انہیں عدل و انصاف والا بنایا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی قیادت اور سیادت سنبھالنے کے بعد، خلیفۃ المسلمین بن جانے کے بعد، مسلمانوں کے امیر بن جانے کے بعد، جنہیں امیر المؤمنین کا لقب دے دیا گیا، جنہیں امیر المؤمنین کہا جانے لگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین بن گئے تو صحیح معنوں میں وہ مسلمانوں کے امیر بن گئے۔ انہوں نے خطبہ دیا، اپنے پیشرو کی طرح انہوں نے بھی لوگوں سے کچھ باتیں کہیں، اور ان سے یہ کہا کہ لوگوں، میری سختی مشہور ہے، لیکن میری سختی حضرت ابوبکر صدیق کی نرمی کے ساتھ تھی۔ اب میں سخت ہوں اس کے لیے جو ظالم ہے، اب میں سخت ہوں اس کے لیے جو غلط کرے، جو مجرم ہے، اور میں نرم ہوں اس کے لیے جس کا حق میرے اوپر ہے اور جسے مجھ سے انصاف لینا ہے۔ لوگوں، میری مدد کرو، لوگوں میرا ساتھ دو، میں تم میں جو بھی فیصلہ کروں گا وہ صحیح فیصلہ کروں گا، میں تم میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ مجھے جو کچھ ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اس کی روشنی میں میں تمہارے معاملات کو دیکھوں گا۔ تاریخ نے اس بات کو محفوظ کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر بننے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کا خادم بنا لیا۔ خدمت کے وہ واقعات ان کی زندگی کا شاہکار ہیں جو انہوں نے مسلمانوں کی خدمت کے طور پر انجام دیا۔ بے شمار واقعات، یہاں میں صرف دور صدیقی اور دور فاروقی کے درمیان کے اس وقفے کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانشینی کو جب لیا تو انہوں نے اسے کس انداز میں نبھایا، اس کا حق کیسے ادا کیا۔ جس طرح حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے معاملات کو دینی اور انتظامی سطح پر منضبط کیا تھا، مستحکم کیا تھا، اسی ڈور کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے دینی معاملات سے لاپرواہی ہو جائے اور مسلمانوں کے انتظامی معاملات، حکومت کے معاملات اچھے ہو جائیں۔ دونوں معاملات
دین و دنیا دونوں کو نبھانے کا انداز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ان کے جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہی انداز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک شورا بنائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معاملات میں ان کے ساتھ مشورے کو اپنے لیے لازم پکڑ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملات کو سمجھنے، معاملات کو جاننے، معاملات کی تہ تک پہنچنے کے لیے مختلف طبقے کے لوگوں سے اپنے روابط بڑھا دیے۔ مدینے کی گلیوں میں، بازاروں میں مختلف لوگوں کے پاس آنا اور جانا اور ان سے حالات اور واقعات پر تجزیہ کرنا، رائے لینا، یہ ان کا معمول بن گیا۔ رعایا کی خبرگیری یہ اپنا انہوں نے وتیرہ بنا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کا پورا حق ادا کیا اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو مستحکم بنانے کا کارنامہ انجام دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ جانا اور سمجھا تھا، وہ اپنے دور خلافت میں انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اس سے فائدہ اٹھایا، اسی کو استحکام بخشا۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ خلیفہ کیا بنے اپنی چلانے لگے، ایسا نہیں ہوا کہ امیر المومنین بن گئے تو جو کچھ ان کے ذہن و دماغ میں ہے وہی اسلام بن گیا۔ نہیں، اسلام کا پابند انہوں نے پہلے بھی اپنے کو سمجھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے بھی سمجھا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رہتے ہوئے بھی سمجھا تھا، زندگی کے اور حصوں میں سمجھا تھا۔ آج بھی وہ اپنے کو اسلامی تعلیمات کا پابند سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ سے راضی رکھنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کاموں کو آگے بڑھایا جس کی بنیاد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بنیاد رکھی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو آگے بڑھایا۔ کس طرح آگے بڑھایا؟ کیا طریقہ کار تھا؟ وہی طریقہ کار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا بحیثیت نبی کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو اپنایا، لیکن وہ نبی نہیں تھے، گرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہی عمر ہوتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نقش قدم کو اپنایا جو انہوں نے اپنی زندگی میں دور خلافت میں اپنایا تھا، کہ کس طرح نبی نہ ہوتے ہوئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرما برداری کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی انداز اپنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرما بردار اور سچے مطیع بن کر اپنے آپ کو امیر المومنین بنا کے رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی مملکت بڑی وسیع ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی مملکت بڑی خوشحال ہو گئی، مسلمانوں کے پاس مال و دولت آ گیا، مسلمان دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے، اسلامی مملکت کا رقبہ بڑا وسیع ہو گیا، فوجیں وسیع ہو گئیں، حالات بدل گئے، بڑی فراخ دلی آ گئی، بڑی وسعت آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام حالات کو کتنے خوبصورت انداز میں نبھایا، اسے انشاءاللہ ہم تاریخ کے ان جھروکوں میں جانیں گے اور پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ دور فاروقی تاریخ اسلام کا کتنا زرعی دور ہے، کتنا خوبصورت دور ہے، کتنا اچھا دور ہے، جس سے آج انسانوں کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے، امیر المؤمنین بنے، ان کے سامنے سفارت کے دور میں ایسے بہت سارے سربراہان اور ایسے بہت سارے شہنشاہوں کے واقعات اور حالات آئے تھے جو انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا، لیکن کبھی بھی انہوں نے اسے نہ اپنایا۔ یہ تاریخ کا ایک زرعی باب ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ جاہلیت کے دور میں دیکھا تھا، اس مقام پر، اس سیادت اور قیادت کے مقام پر پہنچنے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اس کی خواہش اپنے اندر نہیں پیدا کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ جس طرح کامیاب ہوتے تھے، جس طرح انہیں اپنے مملکت میں کامیابی ملتی تھی، اپنے کاموں میں عروج ملتا تھا، اسی طرح اللہ سے خوف رکھنے لگتے تھے، اللہ کا تقوی ان کے دل میں آتا تھا، ڈر جاتے تھے، راتوں کو روتے تھے،
تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے تھے، صحابہ کرام سے رائے لیتے تھے اور اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ہاں میری گرفت ہو جائے۔ یہ احساس ایمان کا احساس تھا، ایمان کی پختگی کا ثبوت تھا، جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ میں وہ مقام دیا جس مقام کو جاننے کے لیے تاریخ کے جھروکوں سے انشاءاللہ آئندہ ہم اور آپ جانیں گے اور سنیں گے۔ اجازت دیجئے، اس نشست کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں دور فاروقی کے زرعی کارناموں کو ہم آپ سنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کون تھے آج کیا ہو گئے؟